بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے بعض اہم خبروں کی سرخیاں۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے پورٹ اینڈ شپنگ کے ادارے نے بتایا ہے کہ یونان کے 2 تیل بردار بحری جہازوں کو سمندری قوانین کی خلاف ورزی کرنے پر روکا گیا ہے۔ پاکستان میں پیٹرولیم ایندھن کی قیمتوں میں اضافے کے ساتھ ہی مہنگائی بڑھ گئی ہے۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے اپنی ایک رپورٹ میں تحریک طالبان پاکستان اور حکومت پاکستان کے درمیان جاری امن کی کوششوں کی کامیابی کے امکانات کو تاریک قرار دیا ہے۔ غاصب صہیونی حکومت کے فوجیوں نے آج مسجد الاقصی پر دھاوا بول کر فلسطینی نمازیوں کا محاصرہ کر لیا اور نابیناؤں کے گرینڈ پری مقابلوں میں ایرانی جوڈوکار میسم بنی تبا نے سونے کا تمغہ حاصل کیا ہے۔ اہم خبروں کی سرخیوں کے بعد اب پیش خدمت ہے خبروں کی تفصیل۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے پورٹ اینڈ شپنگ کے ادارے نے بتایا ہے کہ یونان کے 2 تیل بردار بحری جہازوں کو سمندری قوانین کی خلاف ورزی کرنے پر روکا گیا ہے۔ ایران کے اس ادارے کے بیان میں کہا گیا ہے کہ ان بحری جہازوں کو بحری قوانین کی خلاف ورزی کی بنا پر روکا گیا ہے اور اس سلسلے میں ثبوت و شواہد اور دستاویزات کی بنیاد پر جائزہ لیا جا رہا ہے۔ اس کے بعد قانونی کارروائی کی جائے گی۔ ایران کے اس ادارے نے جہاز کے عملے کے افراد کی گرفتاری کی تردید کرتے ہوئے کہا ہے کہ عملے کے افراد یونانی ہیں جو خیریت سے ہیں اور قانون کے مطابق ہی ان کی حفاظت اور ان کو خدمات پیش کی جا رہی ہیں۔ ایرانی جہاز رانی اور بندرگاہوں کے امور کے ادارے نے بتایا ہے کہ ایران سن 2006 کے کنونشن کی بنیاد پر اپنے فرائض کو سمجھتا ہے اور ان پر عمل کرتا ہے۔ واضح ہے کہ سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کے رابطہ دفتر نے کہا ہے کہ جمعے کے روز خلیج فارس میں بحری قوانین کی خلاف ورزی کی بنا پر یونان کے 2 تیل بردار بحری جہازوں کو روک لیا گیا ہے۔ اس سے پہلے یونان نے ایرانی پرچم کے حامل ایک تیل بردار بحری جہاز کو بلا سبب روکنے کے بعد اس کا تیل امریکہ کے حوالے کر دیا تھا، جو کھلی بحری قزاقی ہے۔ یونان کی اس سمندری ڈکیتی کے بعد تہران میں یونان کے ناظم الامور کو وزارت خارجہ میں طلب کر کے شدید احتجاج کیا گیا۔ ایران کے صوبہ سیستان و بلوچستان کے نقل و حمل اور راہداری امور کے ڈائریکٹر جنرل نے صوبے کی شمالی سرحدی گزرگاہ سے ٹرانزٹ اور مصنوعات کی درآمدات و برآمدات میں مزید اضافے کا اعلان کیا ہے۔ پاکستان کے معرض وجود میں آنے کے وقت سے ایران اور پاکستان کے درمیان تعلقات قائم ہیں اور حالیہ برسوں کے دوران تہران اور اسلام آباد کے تعلقات میں خاصا فروغ آیا ہے۔ پاکستان ایران کا ایک ایسا پڑوسی ملک ہے جس کی 900 کلومیٹر طویل مشترکہ سرحدیں ملتی ہیں۔ ایران کے صوبہ سیستان و بلوچستان کے نقل و حمل اور راہداری امور کے ڈائریکٹر جنرل ایوب کرد نے کہا کہ گزشتہ 2 ماہ کے دوران 1,63,188 ٹن اشیاء کی درآمدات و برآمدات انجام پائی ہیں، جن سے گزشتہ سال کی اسی مدت کے مقابلے میں 34% اضافہ ہونے کا پتہ چلتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایران کی جانب سے اس صوبے کی سرحد سے 1,50,998 ٹن گیس، تارکول، پیٹرول، سیمنٹ اور دودھ سے بنی مصنوعات برآمد کی گئی ہیں۔ انہوں نے اس سلسلے میں سرحدی ٹرمینل سے برآمدات کی توانائی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے سرحدی تجارت اور درآمدات و برآمدات میں مزید اضافہ ہونے کی پیشگوئی بھی کی ہے۔ پاکستان میں پیٹرولیم ایندھن کی قیمتوں میں اضافے کے ساتھ ہی مہنگائی بڑھ گئی ہے۔ اسلام آباد، کراچی، لاہور اور پشاور سمیت مختلف شہروں سے موصولہ رپورٹوں کے مطابق پیٹرولیم ایندھن کی قیمتیں بڑھنے کے ساتھ ہی اشیاء ضروریہ کی قیمتیں بے لگام ہو گئی ہیں۔ پاکستانی میڈیا رپورٹوں کے مطابق مہنگائی کا جن بوتل سے باہر آ گیا ہے اور لوگوں کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ وہ اس سے کیسے نمٹیں۔ اس رپورٹ کے مطابق لوگوں کی آمدنی اور خرچ کا توازن اس طرح درہم برہم ہو گیا ہے کہ ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ بجلی کا بل بھریں، سبزی ترکاری اور گوشت خریدیں، بچوں کا پیٹ بھریں یا ان کے اسکول کی فیس جمع کرائیں۔
رپورٹوں میں بتایا گیا ہے کہ لاہور میں دکانداروں نے دکانوں سے قیمتوں کی لسٹ ہٹا دی ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق پھلوں اور سبزیوں کی قیمتیں 20 سے 30 روپے فی کلو بڑھ گئی ہیں۔ گھی بھی 20 روپے فی کلو مہنگا ہو گیا ہے اور آٹے کی قیمت میں 3 روپے فی کلو اضافہ ہوا ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق ٹیکسیوں اور بسوں کے کرائے بھی بڑھا دیے گئے ہیں۔ پاکستان کے وزیر خزانہ کا کہنا ہے کہ ملک کی معیشت کو بچانے کے لیے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ ناگزیر ہو گیا تھا۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے اپنی ایک رپورٹ میں تحریک طالبان پاکستان TTP اور حکومت پاکستان کے درمیان جاری امن کی کوششوں کی کامیابی کے امکانات کو تاریک قرار دیا ہے۔ پاکستانی میڈیا رپورٹوں کے مطابق اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے اپنی رپورٹ میں کہا ہے کہ TTP کی جانب سے پاکستان کی سلامتی کو لاحق خطرات بدستور باقی ہیں۔ اس رپورٹ کے مطابق تحریک طالبان پاکستان اور اسلام آباد حکومت کے درمیان امن کی کوششوں کے کامیاب ہونے کا امکان نظر نہیں آتا۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ تحریک طالبان پاکستان افغان طالبان سے منسلک ہے اور افغانستان میں اشرف غنی کی حکومت ختم ہونے کا فائدہ اس کو بھی پہنچا ہے۔ رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ کالعدم تحریک طالبان پاکستان کے تقریباً 4000 جنگجو پاک افغان سرحد سے متصل جنوب مشرقی اور مشرقی علاقوں میں موجود ہیں۔ اس کے علاوہ اس علاقے میں غیر ملکی عسکریت پسندوں کا ایک بڑا گروپ بھی تشکیل دیا گیا ہے۔ کابل پر طالبان کے قبضے کے بعد تحریک طالبان پاکستان کے بارے میں یہ پہلی رپورٹ ہے جس میں طالبان کی اندرونی سیاست، ان کی مالی معاونت، القاعدہ، داعش اور دیگر عسکریت پسند جماعتوں کے ساتھ ان کے تعلقات کا جائزہ لیا گیا ہے۔ اقوام متحدہ کی رپورٹ میں تنبیہ کی گئی ہے کہ TTP پاکستان کے خلاف طویل مدت مہم پر مرکوز ہے۔ یہ خبریں آپ کی خدمت میں ریڈیو تہران سے پیش کی جا رہی ہیں۔ پاکستانی میڈیا رپورٹوں کے مطابق صہیونی حکومت کے صدر نے پاکستانی وفد سے ملاقات کی تصدیق کر دی ہے۔ پاکستان کے روزنامہ جنگ آن لائن کے مطابق صہیونی حکومت کے صدر نے عالمی اقتصادی فورم میں بات چیت کرتے ہوئے کہا ہے کہ گزشتہ ہفتے ان سے 2 وفود نے ملاقات کی ہے جن میں امریکہ میں مقیم 2 پاکستانی بھی شامل تھے۔ صہیونی حکومت کے صدر نے کہا کہ پاکستانی وفد سے ان کی ملاقات خوش آئند رہی ہے۔ واضح رہے کہ گزشتہ ہفتے پاکستان کے بعض ذرائع ابلاغ نے پاکستان کے کچھ لوگوں کے دورے اسرائیل کی خبر دی تھی۔ رپورٹوں کے مطابق اس دورے کا اہتمام صہیونی حکومت کے حامی شارہ کا گروپ نے کیا تھا جو صہیونی حکومت اور خلیج فارس کے ممالک کے درمیان روابط کے لیے کام کر رہا ہے۔ بتایا گیا ہے کہ اسرائیل کا دورہ کرنے والے پاکستانی وفد میں بعض صحافی بھی شامل تھے۔ اسرائیلی حکام نے وفد کو سعودی عرب، متحدہ عرب امارات اور دیگر مسلم ممالک کے ساتھ تعلقات میں پیش رفت سے آگاہ کیا۔ غاصب صہیونی حکومت کے فوجیوں نے آج مسجد الاقصی پر دھاوا بول کر فلسطینی نمازیوں کا محاصرہ کر لیا۔ ایران پریس کی رپورٹ کے مطابق مسجد الاقصی میں تعینات غاصب صہیونی حکومت کے فوجیوں نے اس مقدس مقام سے صہیونی آباد کاروں کو گزرنے کا موقع دیا اور اس سلسلے میں مدد کی تاکہ یہ صہیونی آباد کار مسجد الاقصی میں اپنی مذہبی رسومات ادا کر سکیں، جبکہ غاصب صہیونی حکومت کے فوجیوں نے مسلح قبلہ کے دروازوں کو زنجیروں سے بند کر دیا اور وہاں موجود فلسطینی نمازیوں کا محاصرہ کر لیا۔ صہیونی حکومت کی سریع الحرکت فورس بھی مسجد الاقصی کے صحن میں تعینات ہو گئی، جس نے صحن کے دروازوں کو زنجیروں سے بند کر دیا تاکہ فلسطینیوں کا محاصرہ کیا جا سکے اور دیگر فلسطینیوں کو اندر داخل ہونے سے روکا جا سکے۔ دوسری جانب خطیب مسجد الاقصی نے قبلہ اول میں فلسطینیوں کے اجتماع کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ ادھر صہیونی آباد کاروں نے آج رقص پرچم کے پروگرام کا اعلان کیا ہے۔ دوسری طرف اس سلسلے میں فلسطینی تحریکوں نے سخت انتباہ دیا ہے۔ اس صورتحال میں صہیونیوں کے رقص پرچم پروگرام سے صورتحال دھماکہ خیز بن سکتی ہے اور فلسطینیوں کی جانب سے جوابی کارروائی کی جا سکتی ہے۔
اسرائیلی جنگی طیاروں نے فلسطینیوں کے رد عمل کے خوف سے غزہ کی فضاؤں میں پروازیں بھری ہیں۔ خبروں میں بتایا گیا ہے کہ صہیونی فوج نے دھمکی دی ہے کہ اگر فلسطینی تنظیموں نے بیت المقدس میں پرچم ریلی جیسے اشتعال انگیز اقدام پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے راکٹ فائر کیے تو غزہ پر شدید حملے کیے جائیں گے۔ اسرائیلی جنگی طیاروں نے آج صبح غزہ کی فضاؤں میں پروازیں بھری ہیں اور بتایا جاتا ہے کہ یہ سلسلہ آج رات دیر گئے تک جاری رکھا جائے گا۔ صہیونی ذرائع نے دعویٰ کیا ہے کہ اسرائیلی فضائیہ غزہ پر حملے کے لیے پوری طرح تیار ہے۔ یمن کی اعلیٰ سیاسی کونسل نے سعودی اتحاد کو جنگ بندی کی بابت سخت خبردار کیا ہے۔ یمن کی قومی سالویشن حکومت کی اعلیٰ سیاسی کونسل کے صدر مہدی المشات نے دفاعی امور میں وزیر اعظم کے معاون خصوصی جلال رویشان، وزیر دفاع محمد ناصر العاطفی، بری فوج کے سربراہ جنرل محمد عبد الکریم الغماری کے ساتھ ملاقات کی۔ مہدی المشات کا کہنا تھا کہ اگر جارح ممالک نے اقوام متحدہ کی اعلان کردہ جنگ بندی کی خلاف ورزی کا سلسلہ جاری رکھا تو ہماری مسلح افواج اپنی ذمہ داریوں پر عمل کرنے کے لیے تیار ہیں۔ انہوں نے کہا کہ سعودی عرب کی جانب سے دارالحکومت صنعا اور دیگر شہروں میں جاسوسی پروازیں انجام دینا جنگ بندی کی کھلی خلاف ورزی شمار ہوتا ہے۔ یمن کی اعلیٰ سیاسی کونسل کے سربراہ نے سعودی اتحاد پر زور دیا کہ وہ جنگ بندی کی مکمل پابندی کرے اور خاص طور سے یمنی عوام کو درپیش انسانی مسائل اور اقتصادی مشکلات کے حل کے حوالے سے جنگ بندی کی شقوں کی پاسداری کی جائے۔ یمن میں 2 اپریل سے جنگ بندی کا آغاز ہوا تھا، لیکن سعودی اتحاد کی جانب سے اس کی بار بار خلاف ورزی کی جا رہی ہے۔ المسیرہ ٹی وی کے مطابق سعودی اتحاد کے فوجیوں نے پچھلے 24 گھنٹے کے دوران 123 بار جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزی کی ہے۔ روس کی وزارت خارجہ کے ایک اعلیٰ عہدیدار کا کہنا ہے کہ یوکرین میں امریکہ کے بایولوجیکل تجربات کی دستاویزات کو جلد ہی اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں پیش کر دیا جائے گا۔ ارنا کی رپورٹ کے مطابق روسی وزارت خارجہ کے اسلحہ کنٹرول اور اس کے پھیلاؤ پر پابندی کے محکمے کے سربراہ ولادیمیر پریماکوف نے کہا ہے کہ روس عنقریب سلامتی کونسل کے اجلاس میں یوکرین میں امریکی بایولوجیکل ہتھیاروں کے تجربات کی دستاویزات پیش کرے گا۔ اس سے پہلے امریکہ کی نائب وزیر خارجہ وکٹوریا نولینڈ نے امریکی کانگریس میں کہا تھا کہ یوکرین میں امریکی وزارت جنگ پینٹاگون کی جانب سے بعض بایولوجیکل اور کیمیاوی تجربات اور تحقیقات کی جا رہی ہیں جن کے بارے میں روسی فوج کے ہاتھ کچھ بھی نہیں لگنا چاہیے۔ حالانکہ اس سے پہلے ہی روس نے اعلان کر دیا تھا کہ یوکرین میں 30 سے زیادہ بایولوجیکل تحقیقاتی مراکز میں امریکی وزارت جنگ پینٹاگون سرگرم عمل ہے۔ واضح ہے کہ سابق سوویت یونین کے زوال کے بعد امریکہ نے یوکرین، جارجیا، ازبکستان، جمہوریہ آذربائیجان اور قزاقستان میں بایولوجیکل تحقیقاتی مراکز قائم کیے ہیں۔ عالمی ادارہ خوراک و زراعت نے خبردار کیا ہے کہ جنگ یوکرین کی وجہ سے دنیا میں لاکھوں افراد کو بھوک اور قحط سے دوچار ہونا پڑے گا۔ عالمی ادارہ خوراک و زراعت فاؤ کے ڈپٹی ڈائریکٹر جنرل ماؤریٹزو مارٹینا نے اپنے ایک انٹرویو میں کہا ہے کہ روس یوکرین جنگ کی وجہ سے لوگوں کی بڑی تعداد کو دنیا میں بھوکمری کا سامنا ہو سکتا ہے۔ فاؤ کے تخمینے کے مطابق سن 2021 میں دنیا کے 53 ملکوں کو غذائی قلت کا سامنا رہا ہے اور تقریباً 20 کروڑ لوگ بھوک سے دوچار ہیں۔ مارٹینا نے مزید کہا کہ روس یوکرین جنگ دنیا بھر میں غذائی اشیاء کی قلت میں اضافے کا سبب بن سکتی ہے اور امکان ہے کہ بھوکمری سے دوچار افراد کی تعداد میں مزید 1 کروڑ 80 لاکھ کا اضافہ ہو جائے گا۔ نابیناؤں کے گرینڈ پری مقابلوں میں ایرانی جوڈوکار میسم بنی طبع نے سونے کا تمغہ حاصل کر لیا ہے۔ ہمارے نمائندے کے مطابق ایران کے نابینا پہلوان بنی طبع 2 روز آرام کے بعد دوسرے مقابلے میں ہندوستانی رقیب کے مقابلے میں اترے اور فتح حاصل کی۔ تیسرے مقابلے میں وہ قزاقستانی حریف کو شکست دے کر فائنل میں پہنچ گئے۔
मीसम बनी तबा ने ग्रैंड प्री के फाइनल में तुर्क पहलवान को हराकर सोने का तमगा हासिल किया। जूडो के ग्रैंड प्री आलमी मुकाबले 28 मई से कजाकिस्तान में शुरू हुए हैं और 30 मई तक जारी रहेंगे। इन मुकाबलों में 9 ईरानी नाबीना और कम रोशनी वाले एथलीट हिस्सा ले रहे हैं। सामीन, हिंदुस्तान में हालिया कुछ अरसे से इंतहा पसंदाना वाक़यात में इजाफा हुआ है और उसका ज़्यादातर शिकार इस मुल्क के मुसलमान रहे हैं। इस तनाजुर में जब हमने हिंदुस्तान की सीनियर सहाफ़ी और तज़किया निगार मोहतरमा आरिफा खानम शेरवानी से जब उनके ख़यालात जानना चाहे तो उनका कहना था, देखिए, ये एक लम्हे सक्रिया है, ये न सिर्फ कि हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए बल्कि जो हिंदुस्तान की जमहूरियत है उसके मुस्तकबिल के लिए भी ये बहुत ही फिक्र। इसी तरीके से अगर मुल्क की जो सबसे बड़ी अक़लियत है अगर उसको सताया जाएगा, परेशान किया जाएगा, तो फिर आगे मुल्क में किस तरह के हालात पैदा हो सकते हैं। खासकर दो तबकों के बीच जिस तरह से कशीदगी बढ़ रही है, इसको लेकर भी एक नेशनल सिक्योरिटी का, इंटरनल सिक्योरिटी के इश्यूज भी पैदा हो सकते हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो तबका ये करने की कोशिश कर रहा है, इसको कहीं ना कहीं ये ख्याल है कि इसको एक तरह का प्रोटेक्शन मिला हुआ है कि कुछ भी कह सकता है, कुछ भी कर सकता है, क्योंकि ये जो रूलिंग पार्टी है उसके एक सपोर्ट बेस और उसके इकोसिस्टम का ही हिस्सा है। तो अगर हुकूमत में कुछ लोग इनसे नाइत्तेफाकी करते हैं तब भी इनके ऊपर एक्शन नहीं लिया जाता, क्योंकि ये उनके सपोर्ट बेस का एक हिस्सा है जो रूलिंग पार्टी है उसका। तो ये फिक्र की बात है कि किस तरह से जो भी लोग हिंदुस्तान का एक सेक्युलर डेमोक्रेटिक फ्यूचर देखते हैं उनके लिए इस तरह के हालात ये बहुत ही अनप्रेसिडेंटेड है। ये पहले हमने इस तरह के कभी हालात नहीं देखे, लेकिन 2019 के बाद और खासकर पिछले करीब 2 महीने के दौरान, या मैं कहूँगी यूपी इलेक्शंस के नतीजों के बाद, जिस तरह से पूरा ये एक उफान आया है, ये एंटी मुस्लिम वायलेंस, एंटी मुस्लिम हेट्रेड, हर तरफ से हर नए इश्यूज बनाए जा रहे हैं। जुडिशरी को भी वहाँ भी पिटीशंस डाली जा रही हैं, जो बड़े मुद्दे हैं उन्हें उखाड़ा जा रहा है। ये सब बहुत फिक्र की बात है और जाहिर है एक हिंदुस्तान के एक शहरी होने के नाते और एक मुसलमान होने के नाते मैं खुद भी परेशान हूँ और मेरा अंदाजा ये भी है एक सहाफ़ी होने के नाते, क्योंकि मैं लोगों से बातचीत करती हूँ, मेरे काम का हिस्सा भी है ये, कि वो लोग भी इस फिक्र में हैं कि उनका मुस्तकबिल क्या होने जा रहा है इस मुल्क। क्या वाकई ये माना जाए कि जो 140 करोड़ लोग हैं मुल्क के वो एक ही तरह से सोच रहे हैं, या उनकी एक तरह से ये खामोशी क्या उनको रजामंदी मानी जाए, या ये मान लेते हैं कि ये 100 करोड़ जो हिंदू आबादी है, क्या जो हिंदू मजहब के नाम पे जो वायलेंस और नफरत फैलाया जा रहा है, क्या वो इससे इत्तेफाक रखते हैं। मैं ये कहती हूँ, मैं अपने प्रोग्राम में भी ये बात सवाल उठा चुकी हूँ और इसको एक तरह से अपील भी कर चुकी हूँ कि अगर वो इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते तो ये सही वक्त है, बल्कि पहले ही देर हो चुकी है, लेकिन इससे पहले कि सब कुछ नेस्त नाबूद हो जाए और तबाह हो जाए, इससे पहले जो साइलेंट मेजॉरिटी जिसे कहा जाता है कि जो अमन पसंद साइलेंट मेजॉरिटी है, उसको बोलने की जरूरत है कि हमारे मजहब के नाम पे आप नहीं कीजिए, हमारी जो मजहबी बिलीफ्स हैं उनके नाम पे आप ना करें, क्योंकि ये जो है तमाम तरह का जो ये तशद्दुद है, ये जो इंतहा पसंदी है, ये नफरत है, ये सिर्फ एक तबके पर आकर नहीं रुकेगी और ये कोई छोटी मोटी आबादी नहीं है जिसमें कि एक विशफुल थिंकिंग ये हो जाए कि ठीक है ये सब लोग अब कहीं चले जाएंगे। ये तो पॉसिबल नहीं है। मतलब आप इतनी बड़ी आबादी को 20 करोड़ लोगों